حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تعریف و ثنا اللہ خالق و مالک کلام خلاق عالم اسی کے لیے خاص. اربہ عرب خربہ خرب درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل قیاس امت کے ہر اس فرد و بشر تر تا قیام قیامت جو امام الانبیاء پیغمبر محترم و محتشم کی پیروی کرے، اللہ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما. آمین. اس کائنات کا اللہ کی توحید ہے
یہی سبب ہے کہ 1,00,000 سے زائد انبیاء اور رسول اس کائنات میں مبعوث کیے گئے، اور جو رسول بھی ان کی طرف آتا اس کے مالک کائنات کی توحید اور حوالے سے شیطان نے ہمیشہ بنی نوع انسان کو کنفیوز رکھا، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے جناب محمد الرسول اللہ، انہیں بیماری کی ہو، وہ تکلیف اولاد کی طرف سے ہو، وہ تکلیف انہیں عزیز و اقارب کی طرف سے ہو، وہ ہو کوئی آزمائش بھی جو ان کی طرف آتی ہے، ہنساتا ہے، وَأَبْقَى وہی رلا دیتا ہے، اور وہی ذات ہے کہ جو اللہ خالق و مالک کائنات نَحُوهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، یہ انسانوں کے زخموں پر ایک ایسی مرہم قرآن پاک نے رکھی ہے، عقیدہ یہ بن جائے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آتا، تو پھر بحمد اللہ تعالی وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہاں پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، ہر وہ تکلیف جو دعوت کے رستہ میں ممکن ہوتی ہے، آ سکتی ہے، وہ ساری کی ساری تکلیفیں گر کر محمد رسول اللہ پہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قائم کر دیا کہ لا یکلف کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی کے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جناب آدم علیہ السلام جتنا بوجھ اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے، غلطی ہوگی۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ وینزع عنہما لباسہما، جنت سے نکال باہر کیا گیا، ان سے جنت کی پوشاکیں بھی چھین لی گئی۔ ابن آدم اپنے باپ کی آزمائش کو دیکھو، جتنی آزمائش کو سہ سکتے تھے، سالہ سال کی جدائی اور اتنی مشقت اور تکالیف اور رسول نے مصائب و آلام میں اللہ خالق و مالک کائنات کے سامنے اپنی درخواست کو رکھا۔ قرآن ان کی دعاؤں سے نبی اور پیغمبر ہیں کہ جن کی دعا آج ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ کیا یونس علیہ السلام جیسی مشقت اور مصیبت بھی کسی کے اوپر آ سکتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اتنی لمبی قید اسے مجسم کر دیا اور اللہ نے اس کی آزمائش کو ختم کر دیا۔ دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد جو اپنی امت کو چھوڑا، آپ کی دنیا سے جاتے ہی جس قدر آزمائشیں امت پہ ٹوٹ پڑی، صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے جاڑے سخت سردی کے موسم میں ایک بیمار بکری مرنے کے قریب ہوتی ہے، یہ کیفیت امت کی ہو چکی تھی۔ جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ چکے تھے، فتنہ ارتداد پھیل چکا تھا، منکرین زکوٰۃ میدان میں آ چکے تھے، ہر طرف سے پکڑو مارو بغاؤ ختم کر دو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اسٹیٹ کو چکنا چور کر دو۔ لیکن ان حالات میں اللہ خالق و مالک کائنات نے پیارے رسول کے ان صحابہ کو بتایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تمہاری اور جس کی آزمائش نہیں ہوتی اسے سوچنا ہے کہ کیا اللہ خالق و مالک کائنات سے میرا رب ٹھیک ہے، اور پھر جس کی آزمائش ہو جاتی ہے اس کے لیے اسے اس وقت منصب نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ آزمائش بھی مجھے ٹھیک کر دے گی۔ پاکستان نہ صحیح، میں آگے یورپ پہ چلا جاؤں گا، امریکہ میں چلا جاؤں گا، نیو یارک بالٹیمور میں میرا علاج ہو جائے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔
بیماری اور تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب وہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات زندگی میں چلی جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کو ساتھ لے جاتی ہے۔ اگر زندگی میں چلی جائے تو پھر اس کے گناہوں کو صاف کر کے چلی جاتی ہے۔ والحزن والعجز والکسل والبخل وغلع الدین وقہر الرجال، 8 دعائیں اس جامع کے اندر موجود ہیں کہ اللہ خالق و مالک کائنات سے سب سے زیادہ جس چیز سے پناہ مانگی ہے وہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ آج کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں، سوسائڈ جو ہوتی ہیں وہ ہالینڈ میں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں اتنی پرسکون لائف ہے، وہاں چوری کا، ڈکیتی کا، 2 نمبری کا کسی حوالے سے کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن مسلمان صاحب کا سمندر عبور کر لیا اور اس میں جب کامیاب ہو کے نکلے تو اللہ خالق و مالک کائنات نے ان کی مہمان نوازی کے لیے انہیں آسمانوں پہ بلا لیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور پھر بات یہاں بس نہیں ہے، اللہ خالق و مالک کائنات نے بلایا، ایسا بلایا، ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات۔ اللہ خالق و مالک کائنات کا اتنا قرب نصیب ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو آج تک نہ اتنا قرب نصیب ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرب کیوں ملا رسول کائنات کو؟ کہ وہ استقامت کے کوہ گراں تھے۔ دو کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بھی بتا رہے ہیں، سارے کے سارے تھنک ٹینک بھی اس کا حل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن واللہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے، کوئی ملک ہو، ملت ہو، تنظیم ہو، جماعت ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی فیملی اور خاندان اور کنبہ ہو، مصائب و علام سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام لیا جائے، سینے سے لگا لیا جائے۔ دیکھیے نا، قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ جاؤ تو پھر اپنی ذات کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے والدین کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنی اس کائنات میں رہنے والے جن سے تم محبت کرتے ہو ان کو دیکھنا چھوڑ دو، ان کی لک آفٹر تو کرو، وہ تمہارے زیر کفالت ہے، وہ کام تو تم نے کرنا ہی ہے۔ لیکن جہاں نام نامی آ جائے، اس میں گرامی آ جائے محمد الرسول اللہ، تو اپنا جان، مال، کاروبار، ہر جو چیز جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اسے داؤ پہ لگا دو، بے بہا دو، اور اپنے ایمان کو خود، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو خود ٹیسٹ کر لو۔ رسول کائنات کی سنت کا تھرمامیٹر ہاتھ سے لقمہ چھوٹ جائے اسے ضائع مت کرو، صاف جگہ پہ گرا ہے اٹھا لو، اسے ممکنہ صاف کر کے اسے کھا لو، استعمال کر لو۔ یہ کھانے کی تکریم ہے، کھانے کا اکرام ہے، تعلیم دی کہ ایک لقمے کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے کسریٰ کے دربار میں لقمہ اٹھا کے کھا لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، ان احمقوں اور بدبختوں کے سبب میں اپنے موت کے لیے پکارا جا رہا ہے، اور گلیوں میں آواز لگ رہی ہے فجر سے پہلے، نکلو اللہ کے رستے میں، نکلو اللہ کے رستے میں، نکلو، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ تو جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہی رات اس
سے اپنے بستر سے جدا کر کے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیوی رستے میں حائل ہونے کی کوشش کرتی ہے. وہ کہتی ہے ابھی آئے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے, سبب تو بتاؤ کہاں جا. فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اس نے تھوڑی ضد کی تو اپنی تلوار سونت لی. کہا ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا کام تمام, میرا رستہ مت روکو, میرے رستے میں جو بھی آئے گا اس کا لحاظ اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے آقا اور قائد محمد کا حکم آ گیا ہے. لبیک اللہم لبیک, میں اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. جناب غسیل ملائکہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی باڈی اور جسم کو دیکھا گیا تو وہ پانی کے قطرات سے شربور تھی. رسول کائنات سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول, پہلا شہید دیکھا ہے کہ جس کے جسم کو ایسے لگتا ہے کسی نے غسل دیا ہوا. تو نبی محترم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو نکلا تھا مجھے جبریل نے بتایا تھا کہ اتنی سرعت سے نکلا ہے, اتنی تیزی سے نکلا ہے کہ شب زفاف میں اسے غسل, اس کے ذہن میں بھی نہیں رہا کہ اسے جب بلایا گیا ہے اس نے کہا تھا کہ بایعنا علی الموت, میں نے اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دیا ہے, لہٰذا میری زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے, میرا سر میرے اللہ کے لیے. ایسے ایسے اصحاب رسول بھی تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا. دوستو, نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج کائنات کے سامنے ہے, بنی نو انسان کے سامنے ہے. کوئی ہٹ درم ہو, بڑے بندے گندے اور غلیظ ممالک موجود ہیں جن میں ہومو سیکشولیٹی کر دی گئی ہے, وہاں گیز ہیں, لیسبین ہیں, لڑکے لڑکوں سے شادیاں کرتے ہیں, شادی کیا وہ اکٹھے رہتے ہیں, اور لڑکیاں آپس میں اکٹھی رہتی ہیں. اتنی غلاظتیں ان ملکوں میں موجود ہیں, لیکن سارے کے سارے ملک تم اور میں, ہماری کیفیت اس شہزادی کی طرح ہے کہ جس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہو, ڈائمنڈ اور سچے موتیوں کی مالا پڑی ہوئی ہو, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتی پھرتی ہو. تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا, یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر محمد مصطفیٰ سدرۃ المنتہا, وہ منتہی منزل پہ پہنچے, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. سبحان اللہ, تیرا عروج کے تو عرش تک پہنچا, تیری معراج کے تو میری یہ اہمیت گے, ان کی موومنٹ کو بتائیں گے. آج سارا کچھ انسانوں کے سامنے آ رہا ہے, وہ یہ بھی دعوے کریں گے کہ ہم چاند تک پہنچے ہیں, آگے مریخ, عطارد اور مشتری تک جانے کے دعوے کر رہے ہیں. اللہ خالق و مالک کائنات نے اس پر ساتوں آسمانوں سے اوپر لے جا کر, سدرۃ المنتہا سے اوپر لے جا کر اس کائنات کو بتا چکا ہے کہ تم جہاں تک بھی پہنچے ہو نہیں پہنچے, ہم نہیں جانتے, لیکن ہم اپنے محبوب کو وہاں لے جا کر بتا رہے ہیں. اور دفاع کر رہا تھا, مجھے اس طرف سے جنت الفردوس کی خوشبو آتی ہے. اب آ رہی ہے. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کھڑے رہے استقامت کے ساتھ, آج بھی امتی, آج اگر غور کر لیں وہ امتی نہ بنے جو اقبال نے کہا تھا کہ امتی باعث رسوا یہ پیغمبر ہیں, اور مولانا حالی نے کہا تھا کہ خاصہ خاص بھی بہتر ہے. متبعین میں سے ہیں, رسول کائنات کی کامل پیروی اور اتباع کرنے والے ہیں. یہ موبائل تو سب کے پاس, یہ چھوٹی سی ڈسک اینڈرائڈ ہر ایک کی آج پاکٹ میں موجود ہے. میرے اور آپ کے امتحان کے لیے یہ کافی ہے. آج یہاں امام بخاری یونیورسٹی میں بیٹھ کر جامع مسجد امام مسلم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ایک میں زکاتیں دینے والے, خیرات کرنے والے, ذکر اذکار کرنے والے, ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں جتنی ہوں گی. اور نجد بے اڑے ہوئے تہامہ کے پہاڑ کتنی ہائٹ اور کتنی بلندیاں تھیں ان کی. آپ نے فرمایا لیکن مجھے افسوس ہے
کہ میرے یا اللہ کے رسول بتا تو دیجئے، رحمت کائنات بتا تو دیجئے، بتا تو دیجئے یہ ظالم کون ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جس کو اس کی نیکیاں خود کھا جائیں، وہ کون سا بدبخت ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ ہوگا جو لوگوں میں تو متقی اور پرہیزگار ہے، کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں اور گندی ویڈیوز جو دیکھی گئی رپورٹ کر رہا ہے وہ ہمارا یہ ملک ہے، ہمارا یہ ملک ہے۔ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حسب الناس ان یترکوا، کیا ہماری آزمائش کا دور آ گیا ہے؟ ایک ہی لیسن جمعے سے لے کے جاؤ، میرے اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ عہد کر کے اٹھو، کر لو، اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لو کہ اللہ اس کا استعمال چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر اچھا استعمال ہوگا، اچھا ہوگا، آج کے بعد اس کا برا استعمال نہیں ہوگا۔ یقین جانیے آپ کا جمعہ آج کا یہ اللہ کے حضور آخرت کے محاسبے سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ آج روح چل رہی، روح موجود ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہماری موت میں ایک قدم تو دور کی بات ہے، ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ یہ جو اندر گیا ہے اگر باہر نہیں آتا تو ہے، اندر نہیں گیا تو موت ہے۔ موت میں ایک لمحہ ہے، ایک سیکنڈ ہے، ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ زندگی اور موت کا فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ کتنے ہی پیارے ہم نے اپنے ہاتھوں سے زمین بوس بھی تار تار نہ کر دے، تمہاری توحید کا لباس بھی نہ پھاڑ دے، تمہاری محبت رسول کا لباس بھی نہ پھاڑ دے۔ ان المحب لمن یحب مطیع۔ دوستو زبانی کلامی بات نہیں چلے گی، زبانی دعویٰ تو محبت رسول کا کرتے تھے یہود بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی آج بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ نہیں، وہ توحید کی طرف بلاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ مشرک ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ مشرک ہو گئے۔ پورا گدہ ہوں، دل ہمارے غبار آلود اور برائی سے آلودہ اور گندے اور ڈوبے ہوئے ہوں، ہمارے ہاتھ برائیوں میں مبتلا ہوں، ہمارے پاؤں برائیوں میں مبتلا ہوں، اور قیامت کا دن ہو یہ قرآن بول پڑے گا جب ہاتھ کلام کریں گے، یہاں ہوتی ہے تو کانوں میں آتی ہے، گندگی یہاں ہوتی ہے تو زبان سے اترتی ہے، گندگی دل میں ہوتی ہے تو پھر ہاتھوں کے رستے نکلتی ہے، دل شفاف نہیں ہوتا تو گندگی پاؤں کے رستے ٹریول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اپنے دل کی اصلاح کرو۔ الا وان فی الجسد مضغہ، جسم ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جب یہ سدھرتا ہے پورا جسم سدھر جاتا ہے، جب یہ بگڑتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آؤ سچے محب رسول بنیں، اللہ کی توحید کو حقیقی معنوں میں اپنائیں۔ یقین جانیے مر کے مزے آ جائیں گے، نہ جانے کل ہی جان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے۔ اپنے آپ کو عادت ڈالیے، سیدھا کیجئے، پہلوانی کیجئے، اپنے آپ کے ساتھ پہلوانی کیجئے، بچیے اس سے، اور وہ دیکھیے جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ جب یہ چیزیں اللہ خالق و مالک کائنات اور اس کے پیارے محبوب کے حکم کے کنٹرول میں آ گئی تو پھر جنت بالکل معمولی ہے، پھر جنت کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جنت آپ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ کی مانو گے، اللہ کے رسول کی مانو گے تو جنت آپ کی ملکیت کیوں نہیں ہے؟ اور وہ جنت تو ملکیت ہوگی ہی۔ قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کفار سے ذلیل کروائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے رسوا کروائے؟ آج وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ہماری رپورٹس آگے جاتی ہیں، جب انٹرنیشنل ادارے ہماری کرپشن کی رپورٹس دیکھتے ہیں، بے حیائی کی رہنا ہے، اور کس کو کہاں کتنی ضرورت ہے، وہ بندے کو کسی نہ کسی بہانے وہاں لے جاتا ہے، لیکن جو اس کا ہو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، وہ اس کو نہیں دھکا نہیں دیتا، ممبر سے نہیں دھتکارتا، مصلی سے نہیں دھتکارتا،
صف سے نہیں نکالتا، وہ نہیں نکالتا اس کو، اس سے اپنا بنا لیتا ہے، صفوں میں وہ کھڑا کرتا ہے۔ اس مسجد کی عبادت کاری کے لیے وہ آپ کو کھینچ کے لایا۔ دوستو، وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہم بھی اس سے پیار کریں، شرم کریں، اس سے حیا کریں۔ سب سے زیادہ حیا والا اللہ ہے، سب سے زیادہ